السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب اپنے الفاظ، معنی اور پیغام میں کامل اور بے عیب ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا ایک بنیادی ستون ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں مفتی طارق مسعود کے ایک بیان نے ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ اس بیان میں انہوں نے قرآن میں بعض گرامر کی غلطیوں کا ذکر کیا تھا، جس کے بعد عوام میں ایک شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ بہت سے لوگوں نے اس بیان کو ناپسند کیا اور انہیں گستاخی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس معاملے کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر کیا رد عمل دیا۔ مفتی طارق مسعود نے ایک بیان میں کہا تھا کہ قرآن مجید میں بعض گرامر کی غلطیاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے جب صحابہ کرام نے قرآن کو لکھا تو بعض اوقات تحریر میں غلطیاں ہوئیں جو آج بھی موجود ہیں۔ اس بیان کے بعد مسلمانوں میں خاصا غصہ پیدا ہوا اور انہیں سوشل میڈیا سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے اس بیان کو بعض لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کے طور پر لیا اور انہیں گستاخ قرار دیا۔ عوامی رد عمل کے بعد مفتی طارق مسعود نے ایک وضاحتی ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے اپنے الفاظ کی وضاحت کی اور معذرت بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیان کو غلط سمجھا گیا ہے اور ان کا مقصد قرآن کی توہین نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ قرآن کے الہامی ہونے پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اصل بیان صحابہ کرام کی لکھنے کی غلطیوں کے حوالے سے تھا، نہ کہ قرآن مجید کے متن کے بارے میں۔ دوستو، اس معاملے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی سخت رد عمل دیا اور واضح کیا کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی گرامر کی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن خود عربی گرامر کا بنیادی ماخذ ہے اور عربی زبان کے تمام گرامر کے اصول قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں گرامر کی غلطیاں موجود ہیں بے بنیاد اور غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن مجید کی زبان نہایت فصیح و بلیغ ہے اور یہ بات قرآن کے بارے میں سمجھنے میں ناکامی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے تو وہاں لفظ رسولوں کا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام واحد نبی تھے جو اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لیکن قرآن میں جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ حضرت نوح کا انکار دراصل تمام انبیاء کے پیغام کا انکار تھا۔ قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ اور ہر حرف میں ایک خاص حکمت پوشیدہ ہے جسے سمجھنے کے لیے علم اور فہم کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ آیت اس بات کی واضح ضمانت دیتی ہے کہ قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی یا غلطی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ نے بارہا ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھا ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید کا نزول 610 عیسوی میں رمضان المبارک کے مہینے میں غار ہرا میں شروع ہوا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی صحابہ کرام کو سنائی۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی آیات کو حفظ کیا اور انہیں مختلف چیزوں پر لکھا، جیسے کہ کھالوں، پتھروں، ہڈیوں اور کھجور کی چھالوں پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ میں 70 حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ ہوا کہ اگر قرآن کو تحریری شکل میں نہ جمع کیا گیا تو کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زید بن ثابت اور دیگر کاتبین نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا اور یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مکمل ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں میں تلاوت کے انداز میں اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے قریش کے لہجے کے مطابق قرآن مجید کے نسخے تیار کروائے اور انہیں اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ تمام مسلمان ایک ہی لہجے میں قرآن کی تلاوت کریں۔ دوستوں، اس عمل کا مقصد امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا تھا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں بے بنیاد اور لا علمی پر مبنی بات ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل معلوماتی ورلڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔